جھنگ کا بھروانہ خاندان، جس کے چشم و چراغ مہر غلام حیدر بھروانہ نے 1970 کے عام انتخابات میں سیدہ عابدہ حسین کے والد کرنل ریٹائرڈ عابد حسین کو شکست دی، آج اس بھروانہ خاندان کی نمائندگی خواتین ارکان پارلیمنٹ سلیم بی بی بھروانہ، غلام بی بی بھروانہ اور مہر اختر عباس بھروانہ کی صاحبزادی سائمہ اختر بھروانہ کرتی ہیں۔ اس خاندان نے 1857 کی جنگ آزادی میں کیا کردار ادا کیا؟ جھنگ کا تاریخی قصبہ گڑھ مہاراجہ، جو پہلے راج گڑھ کہلاتا تھا، یہاں کا رجبانہ سیال خاندان، جس کی قیادت آج کل سابق تحصیل ناظم سردار طالب رضا خان کرتے ہیں، اور سیاسی طور پر اس خاندان کی نمائندگی سابق ایم پی اے اون عباس سیال کے ہاتھوں میں ہے۔ اس خاندان نے 1857 کی جنگ آزادی میں کیا کردار ادا کیا؟ آج ہم تاریخ کے انہی صفحات کی ورگردانی کرتے ہوئے یہی حقائق معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ترازو کے سلسلے غدار کون کی 11ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں نواب اسماعیل خان سیال کے والد نواب احمد خان سیال جھنگ کے حاکم تھے۔ سیالوں کی ذیلی شاخ بھروانہ اور رجبانہ سے تعلق رکھنے والے افراد نواب اسماعیل خان کی حکومت کا اہم حصہ تھے۔ جب انگریز سرکار نے پنجاب پر قبضہ کیا تو نواب اسماعیل خان سیال کے ساتھ بھروانہ قبائل تو نئے حکمرانوں کی چاکری پر تیار ہو گئے، مگر گڑھ مہاراجہ کے رجبانہ سیال خاندان نے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جھنگ کے سیال اور بھروانہ خاندان نے بہت شرمناک کردار ادا کیا۔ بھروانہ خاندان کی نمائندگی اب خواتین ارکان پارلیمنٹ غلام بی بی بھروانہ، سائمہ اختر بھروانہ اور سلیم بی بی بھروانہ کرتی ہیں، جبکہ جھنگ کی تحصیل احمد پور سیال کے تاریخی قصبے گڑھ مہاراجہ سے تعلق رکھنے والا رجبانہ خاندان، جس نے مزاحمت کی، اس کی قیادت اب سردار طالب رضا خان سیال اور 2013 میں ایم پی اے منتخب ہونے والے اون عباس خان سیال کے ہاتھوں میں ہے۔ تراب الحسن سرگانہ کی کتاب پنجاب اینڈ دی وار آف انڈیپینڈنس کے مطابق بھروانہ قبیلے کے سربراہ محمد بھروانہ اور باقر بھروانہ کو 1848-49 کی اینگلو سکھ جنگ کے دوران انگریزوں کا ساتھ دینے پر 2 اسناد کی گرانٹ بطور انعام دی گئی، چنانچہ وہ اس لڑائی کے دوران انگریز سرکار کے وفادار رہے۔ بھروانہ قبیلے کے یہ سربراہ باقر بھروانہ، جو 1857 کی جنگ آزادی کے دوران بھی انگریزوں کے وفادار رہے اور جنہیں حریت پسندوں کے خلاف تعاون کرنے پر انگریزوں کی طرف سے مراعات دی گئی، ان کا شجرہ نسب دیکھیں تو مہر باقر بھروانہ کے بعد ان کے بیٹے مہر احمد بھروانہ خاندان کے سربراہ بنے۔ مہر احمد بھروانہ کے بعد ان کے بیٹے مہر شمس الحق بھروانہ نے قبیلے کی سربراہی سنبھالی، جبکہ مہر شمس الحق بھروانہ کے بعد ان کے فرزند مہر غلام حیدر بھروانہ سامنے آئے۔ مہر غلام حیدر بھروانہ قیام پاکستان کے بعد 1956 میں مغربی پاکستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1970 کے عام انتخابات میں مہر غلام حیدر بھروانہ نے مذہبی جماعتوں کے امیدوار کی حیثیت سے سیدہ عابدہ حسین کے والد کرنل ریٹائرڈ عابد حسین کو شکست دی۔ راجپوت سیالوں کی ذیلی شاخ بھروانہ سے تعلق رکھنے والے قبائل دریائے چناب کے کنارے ستیانہ، مکھیانہ، سلطان پور، چنڈ بھروانہ، قائم بھروانہ اور کوٹ مرزا جیسے علاقوں میں آباد ہیں۔ بھروانوں کا جھنگ کی سیاست میں بہت اہم اور کلیدی کردار رہا ہے۔ مہر غلام حیدر بھروانہ نے 1970 کے عام انتخابات میں چابی کے انتخابی نشان پر کس طرح کرنل ریٹائرڈ عابد حسین کو شکست دی، یہ تفصیل 10ویں قسط میں تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے۔ مہر غلام حیدر بھروانہ 1977 کے عام انتخابات میں بھی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔
مہر غلام حیدر بھروانہ 1985 کے عام انتخابات سے قبل فوت ہو گئے۔ ان کی ایک ہی بیٹی ہے سلیم بی بی بھروانہ، جس کی شادی ان کے والد کے چچا زاد بھائی مہر اقبال بھروانہ سے ہوئی ہے۔ اس خاندان کو جنرل پرویز مشرف کے دور اقتدار میں ایک بار پھر تب عروج حاصل ہوا جب غیر روایتی طور پر خواتین کو نمائندگی دیتے ہوئے مہر غلام حیدر بھروانہ کی نواسی غلام بی بی بھروانہ کو بطور امیدوار سامنے لایا گیا۔ غلام بی بی بھروانہ جو اپنی زندگی کا پہلا الیکشن لڑ رہی تھی، 2002 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر پیپلز پارٹی کے امیدوار مخدوم فیصل صالح حیات کو شکست دے کر قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہو گئی۔ 2008 کے عام انتخابات میں انہوں نے دوبارہ مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر حصہ لیا۔ پیپلز پارٹی نے اس بار سید فخر امام اور عابدہ حسین کی صاحبزادی سیدہ صغرا امام کو امیدوار نامزد کیا، جبکہ مخدوم فیصل صالح حیات کے چھوٹے بھائی مخدوم زادہ سید اسد حیات نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے اس حلقے سے الیکشن میں حصہ لیا۔ کامیابی نے ایک بار پھر مہر غلام حیدر بھروانہ کی نواسی غلام بی بی بھروانہ کے قدم چومے اور وہ MNA منتخب ہو گئی۔ 2013 میں ہوا کا رخ دیکھ کر غلام بی بی بھروانہ نے مسلم لیگ کاف کو خیرباد کہہ دیا اور مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئی۔ 2013 کے عام انتخابات میں انہوں نے شیر کے انتخابی نشان پر حصہ لیا اور مخدوم فیصل صالح حیات کے چھوٹے بھائی مخدوم زادہ سید اسد حیات کو شکست دے کر تیسری مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن بن گئی۔ تحریک انصاف کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، چنانچہ 2017 میں جب پیر حمید الدین سیالوی نے ختم نبوت کے معاملے پر ارکان پارلیمنٹ سے استعفے وصول کیے تو غلام بی بی بھروانہ نے قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کو استعفیٰ جمع کروا دیا اور PTI میں شامل ہو گئی۔ غلام بی بی بھروانہ نے پارٹی بدل کر 2018 کا الیکشن بلے کے انتخابی نشان پر لڑا اور یوں مسلسل چوتھی مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ MNA غلام بی بی بھروانہ کی والدہ یعنی مہر غلام حیدر بھروانہ کی اکلوتی بیٹی سلیم بی بی بھروانہ بھی انہی انتخابات میں PTI کے ٹکٹ پر پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئی۔ انگریزوں کا ساتھ دینے والے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک اور اہم شخصیت مہر محمد نواز بھروانہ ہیں۔ مہر محمد نواز بھروانہ مہر غلام حیدر بھروانہ کے قریبی عزیز ہیں اور 2 مرتبہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ پہلی بار انہوں نے 1990 میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیتا تو انہیں پارلیمانی سیکرٹری بنا دیا گیا، جبکہ دوسری بار وہ 1993 کے عام انتخابات میں MPA منتخب ہوئے۔ مہر ظفر اللہ خان بھروانہ بھی اس قبیلے کی معروف سیاسی شخصیت ہیں۔ مہر ظفر اللہ خان بھروانہ نے 1970 کے عام انتخابات میں مہر عمر حیات سیال کو شکست دی تھی، جو اس دور میں پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جھنگ کا دورہ کرتے ہوئے کس طرح انہیں چمچہ کہہ کر مخاطب کیا اور نعرے لگانے کے بجائے بیٹھ جانے کو کہا۔ یہ واقعہ اس سلسلے کی گزشتہ قسط میں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے۔ اس قبیلے کی ایک اور اہم سیاسی شخصیت مہر اسلم بھروانہ ہے۔ یہ مہر ولی داد خان کے صاحبزادے ہیں اور ان کی بھی غلام بی بی بھروانہ کے خاندان سے دور کی رشتہ داری ہے۔ مہر محمد اسلم بھروانہ 1988، 1993 اور پھر 1997 میں MPA منتخب ہوئے۔ مہر اسلم بھروانہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر رہے۔ ان کے بھائی سلطان سکندر بھروانہ جو پہلے تحصیل ناظم رہے، 2008 میں PP 76 سے پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ جنگ کی ایک اور اہم سیاسی شخصیت مہر اختر عباس بھروانہ ہیں، جو ضلع کوسل جھنگ کے چیئرمین رہے اور کئی بار پنجاب اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ جنرل پرویز مشرف نے 2002 کے عام انتخابات میں امیدواروں کے لیے BA کی ڈگری لازم قرار دے دی تو مہر اختر عباس بھروانہ الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہو گئے۔ ان کے بیٹے سعد اختر بھروانہ پولیس افسر تھے، اس لیے انہوں نے مہر غلام حیدر بھروانہ کی نواسی کی طرح اپنی بیٹی کو انتخابی دنگل میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ یوں ان کی بیٹی سائمہ اختر بھروانہ نے 2002 کے عام انتخابات
میں آزاد امیدوار کے طور پر اپنی سیاسی زندگی کا پہلا الیکشن لڑا اور مسلم لیگ کاف کے منجھے ہوئے امیدوار صاحبزادہ نذیر سلطان کو پچھاڑ کر قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہو گئی۔ 2008 میں دونوں امیدوار ایک بار پھر مد مقابل آئے۔ سائمہ اختر بھروانہ ایک بار پھر صاحبزادہ نذیر سلطان کو شکست دے کر قومی اسمبلی میں پہنچ گئیں۔ جنگ کے سلطان باہو خاندان سے تعلق رکھنے والے صاحبزادہ نذیر سلطان پارٹیاں بدلنے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ 1970 کے عام انتخابات میں شاہ احمد نورانی مرحوم کی JUP کے امیدوار کی حیثیت سے سامنے آئے۔ مسلک کارڈ استعمال کر کے انہوں نے گڑھ مہاراجہ کے ایک بڑے سیاسی گھرانے کے امیدوار عارف خان سیال کو شکست دی اور اسمبلی میں پہنچ گئے۔ جب JUP سمیت مذہبی جماعتیں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف سڑکوں پر تھیں تو یہ اپنی جماعت چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے اور 1970 کا الیکشن پیپلز پارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے جیتا۔ جنرل ضیاء الحق نے ماشاء اللہ لگایا تو صاحبزادہ نذیر سلطان ایک بار پھر ڈوبتی کشتی سے چھلانگ لگا کر ماشاء اللہ کے سایہ عاطفیت میں آ گئے۔ جنرل ضیاء الحق نے ان کے بڑے بھائی صاحبزادہ مجید سلطان کو اپنی مجلس شورا میں شامل کر لیا۔ 1985 کے انتخابات میں صاحبزادہ نذیر سلطان کو ان کے سیاسی حریف عارف خان سیال نے شکست دے دی تو صاحبزادہ نذیر سلطان ضیاء الحق کی موت کے بعد مقبول ترین سیاسی جماعت پیپلز پارٹی میں واپس آ گئے۔ صاحبزادہ نذیر سلطان 1988، 1990 اور پھر 1993 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کے طور پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوتے رہے۔ بینظیر بھٹو نے انہیں وفاقی وزیر بھی بنایا، مگر جب پیپلز پارٹی پر زوال آیا اور 1997 میں پنجاب سے پیپلز پارٹی کا صفایا ہو گیا تو صاحبزادہ نذیر سلطان ہواؤں کا رخ دیکھ کر نواز شریف کے حلقہ ارادت میں آ گئے۔ جنرل پرویز مشرف کے برسر اقتدار آنے کے بعد انہوں نے مسلم لیگ نون کو خدا حافظ کہا اور کنگز پارٹی مسلم لیگ کاف میں شامل ہو گئے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد مسلم لیگ نون نے 2013 کا الیکشن جیت کر وفاق میں حکومت بنائی تو یہ ایک بار پھر مسلم لیگ نون میں واپس آ گئے اور جب تحریک انصاف کی آندھی چلی تو مسلم لیگ نون کو خدا حافظ کہہ کر PTI میں شامل ہو گئے۔ 2018 میں ان کے صاحبزادے امیر سلطان PTI کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، جبکہ ان کے بھتیجے صاحبزادہ محبوب سلطان جو پہلے بھی 2 بار قومی اسمبلی کے رکن رہے وہ PTI کی موجودہ حکومت میں وفاقی وزیر ہیں۔ صاحبزادہ نذیر سلطان کے ایک بھائی صاحبزادہ حمید سلطان جو بیوروکریٹ تھے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد چودھری پرویز الہی کے دور میں جھنگ کے ضلع ناظم بنے۔ مہر اختر عباس بھروانہ کی صاحبزادی سائمہ اختر بھروانہ کے ساتھ یہ عجیب اتفاق ہوا کہ 2002 اور 2008 میں وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے ناقابل شکست رہیں، مگر جب 2013 میں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئی اور شیر کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑا تو انہی صاحبزادہ نذیر سلطان سے ہار گئی جنہیں وہ 2 بار شکست دے چکی تھی۔ 2018 کے عام انتخابات میں سائمہ اختر بھروانہ نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے گھڑے کے انتخابی نشان پر حصہ لیا مگر ہار گئی اور 4تھے نمبر پر رہی، جبکہ یہاں سے صاحبزادہ نذیر سلطان کے فرزند صاحبزادہ امیر سلطان PTI کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ جھنگ کا ایک تاریخی قصبہ راج گڑھ جو اب گڑھ مہاراجہ کہلاتا ہے اور تحصیل احمد پور سیال میں شامل ہے، یہاں آباد رجبانہ سیال قبیلے سے متعلق بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں رائے احمد خان کرل کی قیادت میں مزاحمت کر رہے مجاہدین کا ساتھ دیا۔ گڑھ مہاراجہ کا تاریخی قلعہ مجاہدین کے لیے پناہ گاہ بن گیا۔ نواب ذوالفقار علی خان
اول کے والد سردار مہر رجب، جنہوں نے مجاہدین کا ساتھ دیا، انگریز سرکار نے ان سے زمینیں چھین لی۔ جب 1857 کی جنگ آزادی میں مزاحمت کاروں کو شکست ہو گئی تو سر فضل حسین، جنہوں نے بعد ازاں یونینسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی، انہوں نے اور ان کے داماد نواب آف ڈبکلاں نواز خان نے اس رجبانہ خاندان کی انگریزوں سے صلح کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نواب آف ڈبکلاں نواز خان کی بیوی یعنی سر فضل حسین کی بیٹی نواب ذوالفقار علی خان سیال اول کی کزن تھی۔ نواب آف ڈبکلاں نواز خان کس طرح لاہور کی حسینہ شمشاد بائی کی زلفوں کے اسیر ہو گئے اور پھر اسی قاتل حسینہ کے خون کرنے کے الزام میں انہیں سزائے موت ہوئی تو انہوں نے خودکشی کر لی۔ یہ تفصیل ہم آپ کو آئندہ قسط میں بتائیں گے۔ گڑھ مہاراجہ کے سیال خاندان کی انگریزوں سے صلح کے بعد کچھ جاگیر واپس دے دی گئی اور نواب ذوالفقار علی خان اول کو انگریز سرکار کی طرف سے CSI یعنی دا موسٹ ایگزالٹڈ آرڈر آف دا سٹار آف انڈیا کا ٹائٹل دیا گیا۔ نواب ذوالفقار علی خان اول گورنر پنجاب کی مشاورتی کونسل کے ممبر بنائے گئے۔ نواب ذوالفقار علی خان اول کے دو بیٹے تھے، نواب طالب حسین سیال اور نواب نوازش علی خان سیال۔ نواب طالب حسین سیال جو والد کے بعد رجبانہ قبیلے کے سربراہ بنے، وہ 1937 سے 1945 تک پنجاب کی دستور ساز اسمبلی کے بلا مقابلہ رکن منتخب ہوتے رہے۔ نواب سردار طالب رضا خان کے والد نواب ذوالفقار علی خان ثانی 1961 میں MLA رہے اور 1985 میں پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ سردار طالب رضا خان پرویز مشرف کے دور میں تحصیل احمد پور سیال کے بلا مقابلہ ناظم منتخب ہوئے۔ نواب نوازش علی خان کے بیٹے نواب مظفر علی خان 3 مرتبہ پنجاب اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ ان کے بیٹے اون عباس سیال 2013 میں اپنے آبائی حلقہ PP83 سے MPA منتخب ہوئے۔ نواب طالب رضا خان کے والد نواب طالب حسین خان سیال کے کزن عارف خان سیال قیام پاکستان سے پہلے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر 1946 میں پنجاب کی دستور ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد ایک بار پھر رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ 1970 میں عارف خان سیال نے باہو خاندان کے چشم و چراغ صاحبزادہ نذیر سلطان سے شکست کھائی، مگر 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں صاحبزادہ نذیر سلطان کو ہرا کر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے۔ عارف خان سیال کے نواسے یعنی اون عباس سیال کے کزن جواد خان سیال بھی صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ نجف عباس خان سیال جو کئی بار MPA اور پھر MNA منتخب ہوتے رہے، وہ نواب سردار طالب رضا خان کے بہنوئی یعنی نواب ذوالفقار علی خان ثانی کے داماد ہیں۔ اسی طرح اون عباس سیال کے والد نواب مظفر علی خان سیال بھی اپنے کزن نواب ذوالفقار علی خان ثانی کے داماد ہیں۔ غداروں اور وفاداروں کا فرق واضح کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی مستند معلومات دستیاب ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ غدار کون کی اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چنیوٹ کا قاضی خاندان جس کی نمائندگی علی حسن رضا قاضی کرتے ہیں، اس خاندان نے 1857 کی جنگ آزادی میں کیا کردار ادا کیا اور اکاڑا کے علاقے برج جیوے خان سے تعلق رکھنے والے رکن صوبائی اسمبلی میاں یاور زمان کے آباء و اجداد نے کس طرح انگریزوں کی چاکری کی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105537 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔